بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میرے پاکستان تحریک انصاف کے عزیز ورکروں، پاکستان اور کشمیر سے آئے ہوئے عمران خان کے ٹائیگروں، آپ کے 5 گھنٹے کے انتظار کا بہت شکریہ۔ خان صاحب کے آواز پہ آپ لوگوں نے ہمیشہ لبیک کہا ہے، لیکن آج کا یہ عوامی جلسہ، آج کا یہ عوامی جرگہ اس حکومت کے چور منڈھیٹ کے خلاف، ان کے 26ویں ترامیم کے خلاف، ان کی رات کے اندھیری میں جلدی میں کیے گئے قانون سازی کے خلاف ایک ریفرنڈم میں انشاءاللہ تعالی یہ ریفرنڈم کامیاب ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک میں، اور اسی طرح سنی اتحاد کونسل نیکسٹ ویک میں بھی وہ قوانین چیلنج کریں گی سپریم کورٹ میں۔ ہمیں امید ہے انشاءاللہ یہ سب کچھ سپریم کورٹ ختم کرے گی۔ ان کے سارا مقصد ایک ہی تھا، مقصد یہ نہیں ہے کہ عدلیہ مضبوط ہو، مقصد بہت یہ کہ عدلیہ کو کنٹرول کرو، عدلیہ میں مرضی کے ججز بٹھاؤ، لیکن انشاءاللہ پاکستان کی عدلیہ ہم آزاد کروا کے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ کچھ دنوں میں 3 دن کے بعد آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ لگے ہیں دڑا دڑ اپنے ٹویٹر ڈیلیٹ کر رہے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں اپنے ٹویٹر ڈیلیٹ نہ کرو۔ پاکستان میں خان کا نظریہ چلتا ہے، ہم رول آف لا پہ بلیو کرتے ہیں۔ پاکستان کے آئین کے مطابق پاکستان کے انشاءاللہ اندر سے تبدیلی آئے گی۔ انشاءاللہ پاکستان کی آئین کے مطابق، قانون کے مطابق خان صاحب کی رہائی اور آزادی یہاں سے ممکن ہوگی۔ پاکستان تحریک انصاف کسی بھی بیرونی ملک بشمول امریکہ کے کسی بھی ملک سے مدد کی طلبگار نہیں ہے۔ خان صاحب نے ہمیشہ کہا ہے یہ آزاد قوم ہے، انشاءاللہ اپنے فیصلے آپ کرے گی، یہ عوام کرے گی، انشاءاللہ یہ احتجاج بھی کرے گی، یہ عدالتوں میں بھی یہ لوگ جائیں گے۔ ہم ایک بات بتائیں، پاکستان تحریک انصاف جس کی صوبہ سرحد میں کے پختونخوا میں حکومت ہے، کوئی ہمارا صوبہ کسی بھی صوبے پہ چڑھائی نہیں کرے گی۔ پختون پنجابوں پہ چڑھائی نہیں کرے گی، پختون پنجابوں سے نفرت نہیں کرتی۔ پاکستان تحریک انصاف ہر صوبے سے محبت کرتی ہے۔ جتنے پختونوں سے پیار ہے اتنے ہی پیار ہمیں پنجابیوں سے، اتنے ہی پیار ہمیں سندھیوں سے، اور اتنا ہی پیار ہمیں اپنے بلوچ عوام سے۔ اسی لیے ہمارا دل آج دکھتا ہے جو بلوچستان میں دھماکہ ہوا ہے۔ ہم یہ بتائیں، جتنے لوگ ہیں جنہوں نے یہ قانون سازی اپنے لیے کی، اپنے آپ کو این آر او دیا ہے، لیکن این آر او ان کے کام نہیں آئے گا۔ خان صاحب کے خلاف 30 سال کی سزائیں دلوائی، ان کا یہ خیال تھا کہ عوام بھول جائیں گے، لوگ اور حکومتیں آئے گی، لیکن آج بھی سارے عوام اور پاکستان کے عوام کے دلوں میں عمران خان صاحب بستے ہیں، ان کا نظریہ بستا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے ہمیں انصاف ملے گا۔ میں ایک بات کروں، جہاں سیاست فیل ہو جاتی ہے وہاں قومیں ہمیشہ کے لیے گر جاتی ہے۔ جس نے سیاست میں سیاسی لوگوں کو سپیس نہیں دیا، وہاں جو غاصب بیٹھے ہوتے ہیں ان کے دن گنے جا چکے ہوتے ہیں۔ آج پاکستان کے عوام جو یہ نکلی ہے اس بات کی گواہی دینے کے لیے کہ یہ خان صاحب کے بغیر پاکستان کی سیاست ناممکن ہے۔ خان صاحب کو جیل میں رکھ کے پاکستان میں کیسے امن ہوگا؟ خان صاحب کو جیل میں رکھ کے کیسے سیاست آگے بڑھے گی؟ حکومتیں کیسے مضبوط ہوگی؟ خان صاحب اس کے ایک لازم جز ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہر صورت خان صاحب آزاد ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کا وہ منزل
खान साहब की रिहाई बहुत करीब है, इंशाअल्लाह ताला बहुत करीब है। खान साहब एक बात कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं अवाम की हकूक की खातिर, आपकी आजादी की खातिर, इस मुल्क की खुद मुख्तारी की खातिर जेल में है। तब तक वो बीमार नहीं हो रहे, वो नहीं कह रहे कि मैं बीमार हूं। बिजली बंद कर दी गई, डॉक्टर की रिसाई नहीं, डॉक्टर की रिसाई नहीं, बच्चों से मुलाकात नहीं, बच्चों से बात नहीं। लेकिन बाहर आपने देखा, कभी खान साहब ने बाहर फरियाद आपके लिए नहीं भेजा। जब भी जिक्र करते हैं आपके हकूकों की जिक्र करते हैं, कभी अपनी जात की नहीं करते। इसलिए जब खान साहब की बारी आएगी तो आपके लिए लाजिम है कि आप खान साहब की आजादी की बात करेंगे। इंशाअल्लाह हम इस मर्तबा खान साहब की आजादी के लिए निकलेंगे। थैंक यू।